وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہرچہ بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں۔ ہرچہ بعد آباد ماں کشتی درا انداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وہ ہیں جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں لینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر۔ وہ جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ساتھ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں، کوئی وہ چند گھنٹے کا، 1 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہوں، آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کل، نہیں، لیکن یہ کوئی وقت لگا۔ اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ۔ چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلی النَّاسِ، یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی۔ جہاد کا لفظ بھی اس صورت مبارکہ میں ملے گا۔ یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو مثال آئی تھی، منافقین کا حال یہ ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہ جب بجلی جب چمکتی ہے، کوئی روشنی نظر آتی ہے، چل پھر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے، نارمل ہوئے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے، تو وہ بڑے چلت پھر دکھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا، اوندھے منہ گر پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں مخلصانہ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔